اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 210 تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا الآخر، یعنی اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی تھی۔ اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب نمبر 65، حدیث نمبر 4486، کہ آپ 16-17 مہینے تک اپنی جو نماز بیت المقدس طرف رخ کر کے پڑھے ہیں۔ اب ہم آپ کے محبوب قبلہ بیت اللہ کی طرف چاہتے ہیں کہ آپ رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب یہاں سے اس مسئلے کو لے کر یہودیوں نے بات اٹھائی تو اللہ نے کہا: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، کچھ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ تحویل قبلہ کیوں ہوا ہے، قبلہ کیوں بدلا ہے۔ آپ کہہ دیجئے مشرق و مغرب یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس مسئلے سے یہ پتہ چلا کہ اللہ آزماتا ہے کہ اللہ کا حکم ماننے والے کون ہیں، کیونکہ مشرق اور مغرب یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ جو حکم دیتا ہے اس کی پیروی کرو۔ اس کے بعد اس امت کی اہمیت اور خصوصیت کے بارے میں تذکرہ ہے کہ ہم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوسط امت بنایا، یعنی وہ انصاف پسند ہے، درمیانی ہے، تاکہ یہ امت تمام لوگوں پر گواہی دے۔ قبلہ بدلنے سے یہ پتہ چل گیا کون ہے جو نبی کی اتباع کرنے والا ہے اور بیت المقدس سے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند صحابہ کو یہ کھٹک رہی تھی یہ بات کہ جو نمازیں اب تک ہوئی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی، تو کیا یہ نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو اللہ نے کہا: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان کو، نماز کو ایمان سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ نبی کی اتباع اصل مقصود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا: اے نبی، ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف ہو رہی تھی، کہ آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کو محبوب قبلہ آپ کے لیے ہو جائے، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازی کی حالت میں قبلہ بدلنے کی اجازت دے دی۔ قبلہ اصل میں اللہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کرنے کے لیے ایک ڈائریکشن ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے ایک ہی قبلہ رکھا گیا۔
پھر بتایا گیا آگے ہم نے جن کتابیں دی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، لیکن وہ حق کو چھپا رہے تھے۔ 3 مرتبہ تذکرہ ہوا کہ چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیجیے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا ہم نے بھیجا تم میں سے ایک رسول کو، تو رسالت کا مقصد کیا ہے؟ بتایا گیا تاکہ وہ ہماری کتاب کی تلاوت کرے، تمہارا تزکیہ کرے اور حکمت کی باتیں تمہیں سمجھائیں جو تم نہیں جانتے۔ آگے بتا رہے ہیں اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، پریشانی لاحق ہو تو نماز پڑھو۔ زندگی میں ایسے کئی حالات آتے رہتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم۔ دونوں مرحلوں میں مومن کی حالت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ المؤمن امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، تعجب خیز ہے۔ یہ فضیلت صرف اسی کے لیے ہے، اس کا ہر معاملہ بھلائی سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ صبر بھی کرتا ہے، جب پریشانی آتی ہے تو اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، اور جب خوشحالی ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ مومن کے دونوں مرحلے بڑے عجیب ہوتے ہیں، صبر کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے اور شکر کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے۔ کے بعد بیان کیا گیا جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے زندہ ہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ وہ کیسے زندہ ہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے، جو کوئی اس آیت پر غور کرے تو اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، وہ ہر چیز کو آرام سے برداشت کر لے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ الآخر، یعنی اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال کے کمی کے ذریعے، جانوروں اور ہر چیز کی کمی کے ذریعے سے، جانوں کی نقصان سے۔ اس طریقے سے جو مومن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جب ایسا پیریڈ آتا ہے تو مومن کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں مصیبت کے وقت میں، آزمائشی پیریڈ میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ واقعی یہ بات کتنی صحیح ہے کہ رونے دھونے سے، جزا و فضا کرنے سے کیا کوئی چیز مل جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ واپس آ جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ لہذا اگر انسان انا للہ پڑھ لے زیادہ بہتر ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، کتاب نمبر 11 باب نمبر 2 حدیث نمبر 918 میں فرماتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت پر بہترین اجر دے، وخلف لی خیرا منہا، اور اس کے پیچھے نعم البدل عطا فرما۔ کیا بہترین دعا ہے مومنوں کی کہ یہ مصیبت میں بہترین اجر کے طلبگار ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اس کے پیچھے نعم البدل بھی مانگتے ہیں اللہ سے۔ جھٹلانے والوں کے لیے آگے آ رہا ہے لعنت ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، اسی حالت میں اگر وہ مر جائیں تو ان پر اللہ اور اس کے رسول اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بتاتا ہے، آسمان و زمین کی پیدائش کو غور کرو، دن کے آنے اور جانے کو دیکھو، دن و رات کے جو آنا اور جانا ہے اس کو دیکھو، غور کرو، سمندروں پر جو کشتی سوار ہوتی ہے اس پہ غور کرو، بارش کا نازل ہونا
اور اس سے اللہ نے پودے اگایا، اناج اگایا، اور اسی طریقے سے جانوروں کا پیدا کرنا، بدلیوں کا اٹھانا، ہوائیں چلانا، یہ سب عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنو حلال کھاؤ، آ جاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف جو نازل ہوئی ہے کتاب، اسے مان لو۔ اگر تمہارے باپ دادا عقل سے کام نہیں لیتے تو تم ایسا کیوں کرو؟ تم عقل سے کام لیا کرو۔ کیا اللہ نے تمہیں سمجھ نہیں دی؟ سمجھ سے کام لیا کرو۔ سوچو تمہارے باپ دادا نہیں سمجھتے تھے تو تم بھی ایسا ہی کرو گے؟ اب چند چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے گویا وہ کیا ہیں؟ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ ان کی مثال کی بیان کی جا رہی ہے۔ یہ کافر کی مثال ہے۔ یہ جو کافر بات سمجھنا نہیں چاہتے وہ گویا جانور جیسے ہیں کہ چرواہے نے انہیں آواز دی اور وہ آ گئے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں ہے، صرف آواز سنتے اور آ جاتے ہیں۔ بس ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ یہ لوگ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان کو چاہیے کہ وہ عقل سے کام لے، سمجھ سے کام لے۔ اس کے بعد چند حرام کی بھی چیزوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کہا جا رہا ہے خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جاتا ہے وہ حرام ہے، اور کسی بت کے نام پر یا آستانوں کی جگہ پر یا کسی شخصیت کے نام پر جو بھی غیر اللہ کے نام پر ہو وہ سب چیزیں حرام ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مکمل بھلائی یہ نہیں ہے کہ ہم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لیں۔ اصل میں بھلائی اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، اور اپنے مال سے محبت کے باوجود غریبوں کو دیا جائے، مسکینوں کو دیا جائے، مسافروں کو دیا جائے، گردن چھڑانے کے لیے دیا جائے۔ اس کے بعد نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں اور وعدے کو پورا کریں، اور اس طریقے سے جو تکلیف، جو تنگی کا وقت ہو اس پر صبر کریں۔ یہی لوگ نیک ہیں اللہ کی نظر میں۔ آگے آ رہا ہے اے ایمان والو، تمہارے لیے چیز جائز ہے کہ تم ناحق قتل کی صورت میں بدلہ لو۔ اگر اس قانون کو نافذ کیا جائے تو دنیا میں قتل کی شرح میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ جیسے میں کہوں، اگر کوئی یہ سوچ لے کہ اگر آج میں قتل کروں تو کل قتل کیا جاؤں گا، تو اس طریقے سے قتل کی شرح میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اے ایمان والو، قصاص لینے میں ہی زندگی ہے۔ اس کے بعد آگے تذکرہ ہو رہا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے شاید تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے۔ ویسے تو ساری عبادت کا مقصد تقوی ہی تقوی ہے۔ یہ چند دن ہیں، جو کوئی اس میں سے انتہائی بیمار ہو، سکت نہیں ہو، بوڑھا اس قدر کہ طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو ایسی صورت میں 2 وقت کا کھانا وہ کھلا دے، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ صرف بال کے سفید ہونے سے فدیہ نہیں دے سکتے، انتہائی تکلیف کی حالت میں ہو کہ روزہ رکھنے پر ہلاکت کا اندیشہ ہو، ایسی صورت میں کہا جا رہا ہے وہ لوگ اپنے روزوں کو بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ جو سفر کی حالت میں ہو یا وہ حاملہ عورت ہو، حمل کی حالت میں تکلیف محسوس کر رہی ہو،
یا دودھ پلانے سے اسے تکلیف محسوس ہو رہی ہو، یا مینسس والی عورت ہو، حائضہ عورت ہو، وہ اپنے روزے بعد میں پورا کریں گی، یعنی قضا کریں گی، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ مینسس پیریڈ والوں کے لیے نماز کی قضا نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ 23 سال کے عرصے میں حالات کے حساب سے یہ قرآن اترتا گیا۔ اور ایک آیت اور آ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے میں کہاں ہوں تو آپ جواب دیجئے میں بہت قریب ہوں۔ اللہ اتنا ہی قریب ہے جو اللہ کے لائق ہے۔ جو آدمی دعا کرتا ہے اور وہ حلال کھاتا ہے، حلال پہنتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ حلال کھائے، حلال پہنے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان کی راتوں میں، یعنی میاں بیوی، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، معلوم ہے اللہ کو کہ وہ خیانت کر رہے ہیں، اللہ نے رمضان کی راتوں میں ان کا آپس میں ملنا جائز کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ پھر جیسے ہی دن ختم ہو جائے روزہ پورا کر لو، رات ہوتے ہی افطار کر لو۔ مسلم کی حدیث ہے، کتاب نمبر 13، حدیث نمبر 1098۔ لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جو افطار میں جلدی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کا تذکرہ آ رہا ہے، اور یہاں شرط رکھی گئی ہے اعتکاف کے لیے مسجد کی۔ مسجد میں اعتکاف کریں چاہے مرد ہو یا عورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے لوگوں کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، رشوت دے کر حکموں کو مت بدلو۔ ترمذی کی حدیث ہے، کتاب نمبر 13، باب نمبر 19، حدیث نمبر 1336۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی فیصلے کو بدلنے کے سلسلے میں رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت ہوتی ہے۔ لعنت فرمائی آپ نے، بہت الگ بات ہے۔ ہر چیز پر ہم غور کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی نیت سے آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے حج کے بارے میں کہ حج کے دن چند ہے، اس میں کوئی برا کام نہ کرے۔ حج میں کوئی آدمی حج کے بعد تجارت کر سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی۔ مینا کے اندر کوئی آدمی 2 دن یعنی 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو رک کر واپس آئے تو آ سکتا ہے، یا پھر 13 ذی الحجہ تک بھی رک سکتا ہے۔ یہ ایام کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ایام تشریق 3 دن ہوتے ہیں، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ۔ اس میں اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کہنی چاہیے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیانی والی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ
ہمیں دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرمانا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمانا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر اچھی طرح عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔